یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا۔ یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، تیرے وجود پر کسی بلا کا راج تو نہ تھا۔ یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، تیرے وجود پر کسی بلا کا راج تو نہ تھا۔ یہ خارجی خیال تھے، یہ خارجی وبال تھے، جو تیری ذات کے مزاج میں کبھی گھلے نہ تھے، جو تیرے قلب و جان سے کبھی کہیں ملے نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی جس نظم کو شیئر کروں گا اس کا عنوان ہے ذات کا منظر۔ یہ تقریباً آج سے 4 سال پہلے میں نے تحریر کی تھی، اور اس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ نومبر سردیوں کے دن تھے اور میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی اچھی دھوپ تھی، شام کو تقریباً کوئی پونے 4 بجے 4 بجے کا وقت تھا، اور بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، اور میں اس کے اندر بیٹھا بہت محظوظ ہو رہا تھا کہ یکایک موسم بدل گیا۔ ایک تیز آندھی آ گئی، گرد و باران کا ایک طوفان آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 منٹ کے اندر اس جگہ کا مکمل مزاج ہی بدل گیا، اس جگہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تو اس کو جب میں نے بدلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کیا محسوس کیا، اور وہ جو باہر تبدیلی آ رہی تھی اس تبدیلی کو پھر میں نے ذات کے اندر کیسے محسوس کیا، اس پر یہ نظم ہے۔ تھوڑی سی لمبی نظم ہے۔ پہلے حصے کے اندر ظاہری طور پر میں نے کیا دیکھا اور کیا تبدیلی آئی اس کے اوپر بات ہے، اور پھر دوسرے حصے کے اندر وہ تبدیلی مجھے ذات کے اندر کیسے محسوس ہوئی اس کے اوپر بات ہے۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ذات کا منظر یہ ہے کہ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے کہ ہر طرف، ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے کہ ہر طرف دبیز سردیوں کی دھوپ خوشنما دکھائی دی۔ ابھی تو گھر کے صحن میں درخت اپنے پیر پر سکون سے کھڑے ملے، ہوا بھی نرم نرم تھی، فضا بھی گرم گرم تھی۔ پرند اپنے پر ہوا کے دوش پر لیے ہوئے فضا کی وسعتوں سے آسمان کی طرف اڑے۔ کسی نظر نے آنکھ بھر کے دیکھ ہی لیا اگر، تو آسماں کی وسعتوں کا روب دل پہ پڑ گیا۔ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے کہ ہر طرف دبیز سردیوں کی دھوپ خوشنما دکھائی دی۔ ابھی تو گھر کے صحن میں درخت اپنے پیر پر سکون سے کھڑے ملے، ہوا بھی نرم نرم تھی، فضا بھی گرم گرم تھی۔ پرند اپنے پر ہوا کے دوش پر لیے ہوئے فضا کی وسعتوں سے آسمان کی طرف اڑے۔ کسی نظر نے آنکھ بھر کے دیکھ ہی لیا اگر، تو آسماں کی وسعتوں کا روب دل پہ پڑ گیا۔ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے مگر یہ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے مگر یہ اب، ہوا کو کیا ہوا ہے اتنی تیز کیوں چلی ہے یہ، فضا کو کیا ہوا ہے اس میں اتنی گرد کیوں ہے اب۔ نظر اٹھائی ہے تو آسمان دکھ نہیں سکا، نظر جھکائی ہے تو یہ زمین سرخ رو ہے اب۔ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرف ہے کون کب، ہوا کی تیز لہر سے درخت ٹوٹتے ہوئے، پرند تیز و تند آندھیوں میں کانپتے ہوئے، چرند اپنے راستوں کے بیچ ڈولتے ہوئے، فضائے گرد و بار میں یہ شام ڈوبتے ہوئے۔ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے مگر یہ اب، ہوا کو کیا ہوا ہے اتنی تیز کیوں چلی ہے یہ، فضا کو کیا ہوا ہے اس میں اتنی گرد کیوں ہے اب۔ نظر اٹھائی ہے تو آسمان دکھ نہیں سکا، نظر جھکائی ہے تو یہ زمین سرخ رو ہے اب۔ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرف ہے کون کب، ہوا کی تیز لہر سے درخت ٹوٹتے ہوئے، پرند تیز و تند آندھیوں میں کانپتے ہوئے، چرند اپنے راستوں کے بیچ ڈولتے ہوئے، فضائے گرد و بار میں یہ شام ڈوبتے ہوئے۔ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے یہ کیا ہوا، ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے یہ کیا ہوا، فضا تو نرم گام تھی، ہوا تو ہم خرام تھی۔ یہ جو ہوا ہے اس جگہ کا یہ مزاج تو نہ تھا، ہواؤں پر فضاؤں پر بلا کا راج تو نہ تھا۔ یہ خارجی ہوائیں تھیں، یہ خارجی بلائیں تھیں، جو اس جگہ کے حسن اور مزاج میں گھلی نہ تھیں، جو اس حسین شام سے کبھی کہیں ملی نہ تھیں۔ ابھی یہ چند ساعتوں کی بات ہے یہ کیا ہوا، فضا تو نرم گام تھی، ہوا تو ہم خرام تھی۔
یہ جو ہوا ہے اس جگہ کا یہ مزاج تو نہ تھا، ہواؤں پر فضاؤں پر بلا کا راج تو نہ تھا۔ یہ خارجی ہوائیں تھیں، یہ خارجی بلائیں تھیں جو اس جگہ کے حسن اور مزاج میں گھلی نہ تھی، جو اس حسین شام سے کبھی کہیں ملی نہ تھی۔ عماد، تیری ذات میں بھی ایک ایسی شام ہے، عماد تیری ذات میں بھی ایک ایسی شام ہے، دبی سردیوں کی دھوپ خوشنما ہے جس جگہ، جہاں پہ گھر کے صحن میں درخت اپنے پیر پر سکون سے ہیں رات دن، ہوا بھی نرم نرم ہے، فضا بھی گرم گرم ہے، تیرے خیال کے پرند اپنے پر ہوا کے دوش پر لیے ہیں اس جگہ، تیرے مزاج کی فضا سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو تو آسماں کی وسعتوں کا روح دل پہ آ پڑے۔ عماد، تیری ذات میں بھی ایک ایسی شام ہے، دبی سردیوں کی دھوپ خوشنما ہے جس جگہ، جہاں پہ گھر کے صحن میں درخت اپنے پیر پر سکون سے ہے رات دن، ہوا بھی نرم نرم ہے، فضا بھی گرم گرم ہے، تیرے خیال کے پرند اپنے پر ہوا کے دوش پر لیے ہیں اس جگہ، تیرے مزاج کی فضا سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو تو آسماں کی وسعتوں کا روب دل پہ آ پڑے۔ عماد، تیری ذات میں بھی شام آج اپنا رنگ و روپ یوں بدل رہی ہے ایک دم، عماد تیری ذات میں بھی شام آج اپنا رنگ و روپ یوں بدل رہی ہے ایک دم، ہوا کو کیا ہوا ہے اتنی تیز کیوں چلی ہے یہ، فضا کو کیا ہوا ہے اس میں اتنی گرد کیوں ہے اب، نظر اٹھائی ہے تو آسمان دکھ نہیں سکا، نظر جھکائی ہے تو یہ زمین سرخرو ہے اب، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرف ہے کون کب، ہوا کی تیز لہر سے تیرے گھنے وجود میں درخت ٹوٹتے ہوئے، خیال کے پرند تیز و تند آندھیوں میں تیرے دل میں کانپتے ہوئے، سکون کے چرند تیرے جیسے تیری ذات کے محیط راستوں کے بیچ ڈولتے ہوئے، فضائے گرد و بار زندگی میں آج شام ڈوبتے ہوئے۔ عماد، تیری ذات میں بھی شام آج اپنا رنگ و روپ یوں بدل رہی ہے ایک دم، ہوا کو کیا ہوا ہے اتنی تیز کیوں چلی ہے یہ، فضا کو کیا ہوا ہے اس میں اتنی گرد کیوں ہے اب، نظر اٹھائی ہے تو آسمان دکھ نہیں سکا، نظر جھکائی ہے تو یہ زمین سرخ رو ہے اب، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرف ہے کون کب، ہوا کی تیز لہر سے تیرے گھنے وجود میں درخت ٹوٹتے ہوئے، ہوا کی تیز لہر سے تیرے گھنے وجود میں درخت ٹوٹتے ہوئے، خیال کے پرند تیز و تند آندھیوں میں تیرے دل میں کانپتے ہوئے، سکون کے چرند جیسے تیری ذات کے محیب راستوں کے بیچ ڈولتے ہوئے، فضائے گرد و بار زندگی میں آج شام ڈوبتے ہوئے۔ یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، تیرے وجود پر کسی بلا کا راج تو نہ تھا، یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، تیرے وجود پر کسی بلا کا راج تو نہ تھا، یہ خارجی خیال تھے، یہ خارجی وبال تھے جو تیری ذات کے مزاج میں کبھی گھلے نہ تھے، جو تیرے قلب و جان سے کبھی کہیں ملے نہ تھے۔ یہ جو ہوا ہے تیری ذات کا مزاج تو نہ تھا، تیرے وجود پر کسی بلا کا راج تو نہ تھا، یہ خارجی خیال تھے، یہ خارجی وبال تھے جو تیری ذات کے مزاج میں کبھی کھلے نہ تھے، جو تیرے قلب و جان سے کبھی کہیں ملے نہ تھے۔